بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع کولگام کے علاقے کوسر ناگ میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ بارامولہ کے علاقے وان سیرین تری پورہ میں ایک حملے میں زخمی بھارتی فوجی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا، جس کی پہچان رائفل مین گلبھوشن منتا کے طور پر ہوئی ہے۔ تریسنا بارامولہ سے ایک نوجوان کو مجاہدین کا ساتھی قرار دے کر گرفتار کیا گیا۔ بھارت نے 1947 سے مقبوضہ جموں کشمیر کو اپنی کالونی سمجھ رکھا ہے۔ جموں کشمیر پر بھارت کا نوآبادیاتی قبضہ اس وقت شروع ہوا جب اس نے 27 اکتوبر 1947 کو غیر قانونی طور پر اپنی فوجیں سری نگر میں اتاری۔ مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی نوآبادیات بنانا RSS اور BJP کا دیرینہ خواب رہا ہے۔ مودی کی فسطائی حکومت مقبوضہ علاقے میں نام نہاد نئے قوانین کے ذریعے اسرائیلی طرز پر اپنے نوآبادیاتی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہے۔ مودی حکومت کا 5 اگست 2019 کا غیر قانونی اقدام مقبوضہ کشمیر کو نوآبادیاتی بنانے کی طرف ایک اور قدم تھا۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے ذریعے بھارتی شہریوں کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں آباد ہونے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہٹا دی گئی اور اب بھارت غیر کشمیری ہندوؤں کو مقبوضہ علاقے میں لا کر یہاں کے آبادی کے تناسب کو تبدیل کر رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی نوآبادیاتی اقدامات غیر قانونی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں اور ہائی کمیشنز نے بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارت کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور بھارتی قبضے کی مذمت کے لیے 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منایا اور مظلوم کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ OIC نے بھی کشمیری عوام کے حق خودارادیت کے حصول کی منصفانہ جدوجہد میں ان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ OIC نے جدہ میں یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر جاری ایک بیان میں بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ 5 اگست 2019 کو کیے گئے اپنے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو منسوخ اور دیرینہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کی روشنی میں حل کرے۔ ادھر بھارت میں سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما اعظم خان کو نریندر مودی کی مسلم دشمن پالیسیوں پر تنقید کرنے پر 2019 کے ایک مقدمے میں 3 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔